بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمیں سوال آتے ہیں کہ جی جو فورتھ کمنگ ایگزامینیشن ہے، اسپیشل ایگزام ہے سی ایس ایس کا، یا جو ریگولر ایگزامینیشن 2024 کا ہے، تو اس میں کون سے امپورٹنٹ ایریاز ہیں کمپلسری سبجیکٹس کے حوالے سے، یا پھر جو آج کل ٹرینڈ ہے کریٹیکل انداز سے اور فلسافیکل ٹاپکس ہیں پرٹیکولرلی ایسیز میں، ان کو کیسے ریزالو کیا جائے۔ کہ ایک تو میں پوری لسٹ بتاؤں گا کہ یہ جو ٹوٹل اس کا کورس اور سلیبس ہے کیا، پاکستان افیئر، کرنٹ افیئرز، اسلامیات، ایسیز، اس میں کتنے سوال بنتے ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ ان چاروں کے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے پچھلے سال کے جتنے بھی پیپرز ہوں گے وہ سارے سوالات اسی سے متعلقہ آئے ہیں۔ تو یہی ایریاز آپ تیار کر لیں تو آپ ایک بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں ان 4 پیپرز میں۔ اس میں جو چیز آپ نے پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے، کسی بھی سورس سے آپ تیاری کریں، کسی کتاب سے کریں یا آپ ریکارڈڈ لیکچر سے دیکھیں۔ جو چیز سمجھنے والی ہوتی ہے کسی بھی موضوع پر وہ یہ ہے کہ وہ موضوع ہے کیا، کیا چیز وارنٹ کی گئی ہے، کیا چیز آپ سے پوچھی گئی ہے، آپ نے یہ چیز بیان کرنی ہے۔ پہلا جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور اس کی گریوٹی کیا ہے، واٹ از دا امپورٹینس آف دیٹ۔ امپورٹینس میں ہم بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیوں ڈسکس ہو رہا ہے، یا اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں انسانوں پر۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک امپورٹنٹ نہیں ہوتی جب تک وہ انسانوں کو نیگیٹیولی یا پازیٹیولی متاثر نہ کر رہی ہو۔ پھر اس کے بعد کازز میں آتا ہے کہ وائی تھنگز آر ہیپننگ سو۔ اب دیکھیں یہ کریٹیکل انالیسس جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا، کہ انسان کو اس کے نقصانات کیوں ہوئے۔ مثال کے طور پر جیسے گلوبل وارمنگ ایک دنیا کا سبجیکٹ بن گیا، اس کے پھر اثرات کلائمیٹ چینج پر ہوئے، اور کلائمیٹ چینج نے جب ایڈورسلی افیکٹ کیا انسان کو، یہ ایک سبجیکٹ بن گیا، ایشو بن گیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جو نیگیٹو اثرات پڑے ہیں، تو اتنا پڑھا لکھا انسان ہے، اتنی اس نے ترقی کر لی، لیکن یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کے نقصانات جو ہوں گے اس کو ہم نے روکنا کیسے ہے، یا مضر اثرات سے، یعنی جب سے فاسل فیول کا استعمال ہوا ہے۔ تو لیکن جب مسائل بڑھ گئے تو پھر انسانوں میں ایک کنسرن اور ایجیٹیشن ڈیولپ ہوا، انہوں نے پروٹیسٹ کیے، پھر یو این او نے بھی نوٹس لیا، پھر کیوٹو پروٹوکول سے لے کر اب تک بے شمار میٹنگز ہو رہی ہیں، اینڈ دے آر ٹیکنگ ویری امپورٹنٹ میجرز ٹو ایڈریس دیٹ ایشو۔ تو پھر یہ فاسل فیول سے ہٹ کر رینیویبل سورسز کی طرف جانا شروع ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا انالیسز۔ پھر اگلی بات کی جاتی ہے کہ کہاں تک جو موجودہ میجرز ہیں، to what extent man will be successful in realizing its goal or getting rid of this problem۔ تو اس کے امکانات کتنے، یہ جو امکانات کا ڈسکشن ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے ٹورڈ اینڈ آف دا سینچری، کہ دنیا کے اس ٹیمپریچر کو 1.55 ڈگری سیلسیس پری انڈسٹریل ایرا سے جو انکریز ہوا ہے اس پر اس کو روک سکیں گے، یا یہ کہ مین ایوریج ٹیمپریچر اس سے بھی بڑھ جائے گا اور سی لیول رائز ہو جائے گا، بے شمار دوسری چیزیں۔ یہ جو میں نے تھوڑا سا مثال دی ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کے اندر گھس گئے، آپ نے اس کا انالیسز کیا، پھر اس کے ایگزامپلز دی۔ یہ چیز ایگزامینر کو متاثر کرتی ہے، یہی وہ وارنٹ کرتا ہے۔ سی ایس ایس کا ایک کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، پاکستان کا ٹاپ کلاس ایگزامینیشن ہے، اس لیے کہ اس کے ڈیویڈنڈس یا اس کی جو اس کے ساتھ ریسپیکٹ اور آپ کے سٹیٹس میں اضافہ جتنا اس میں انوالو ہے کسی دوسرے ایگزام میں نہیں ہے۔ کہ پاکستان میں جو ہائیسٹ سلاٹ ہے بیوروکریسی کی 22nd گریڈ، تو یہ وہاں تک آپ کو لے جائے گا۔ اس سے پھر فردر آپ کی کوالیفیکیشن کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے یا ماسٹر کیا ہوا ہے، کس سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل۔ صرف اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سی ایس ایس کوالیفائی کب کیا ہے۔
اب میں آپ کے سامنے وہ ایریاز بتا دیتا ہوں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے. اب دیکھیں ہماری بھی یہی 3 months آن لائن کلاس ہوتی ہے جو کہ اب ہم 3 جولائی سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو جولائی میں جو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ وہ آپ نے اپنے طور پر کریں. اس میں ایسے بھی شامل ہیں، اس میں کرنٹ افیئر بھی ہے، پاکستان افیئر بھی ہے اور اسلامیات بھی ہے. تو لیکن ہم تو پھر یہ کرتے ہیں کہ اس میں ریکوزیٹ مٹیریل بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کو کہیں اور سے پڑھنا نہ پڑے. پھر جب لیکچر ہمارا ہوتا ہے تو سلائیڈز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. You are not in a position to understand our lecture or our point of view, you can ask by raising your hand. آپ پوچھ سکتے ہیں، ایون آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں toward the end of the session کہ ہمیں ذرا اس بات کو زیادہ ایکسپلین کریں. تو اب دیکھیں جولائی میں جو ایریاز ہے یہ اسی طریقے سے اب اپنے طور پر آپ خود بھی اگر ایسے آرگنائز کریں، اپنی چیزوں کو پلان کریں تو ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب چیز پلاننگ میں آ جائے تو پھر آپ کی جو تشویش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا پراپر پلاننگ از ہاف ڈن، جاب کے مترادف ہوتا ہے. اب دیکھیں اب ہمارے سبجیکٹس ہوں گے ایشو اینڈ انالیسس، کشمیر ایشو، انڈیا پاکستان ریلیشنز اینڈ سارک، US China competition in the Pacific and the South China Sea, changing regional apparatus and role of Pakistan in the region, water scarcity in Pakistan, causes and remedies, public administration in Islam. اسلامیات کا سبجیکٹ ہے. Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals of the United Nations. پھر آتا ہے National Security Policy of Pakistan، اس کا analysis. What is G7 and what mean by string of pearls. پھر ایک ایسے ہے سی پیک ایز اے جیو اکنامک اینڈ جیو اسٹریٹجک اپرچونٹی فار پاکستان. جوڈیشل ایکٹیویزم، تھیوری آف کلیش آف سیولائزیشن، کورونا پینڈیمک، دا گلوبل impacts. Essay on the world's worst crimes against humanity like wars, human rights violations, and environmental pollution were committed and are still being committed in the name of national interest. To what extent it is true, please discuss. پھر آتا ہے جی is 21st century American century. مقصد یہ اس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں in comparison to emergence of China. پھر there are few brainstorming sessions on different topics جیسے human rights and status of women in Islam، یہ تو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینس بٹوین دین اینڈ مذہب، جو میں نے عرض کیا تھا کہ برین اسٹارمنگ سیشن ہوتے ہیں، اس میں ہم اوپن ڈسکشن کرتے ہیں. آپ بھی اس میں کریں اور اس کے بریف بنائیں، مختلف سورسز کو اکٹھا کریں. مثال کے طور پر I disapprove of what you say but I defend to the death your right to say. پھر آتا ہے politics not economy as key to development. Likewise, emerging strategic competition between China and USA and its impact on the global order. What is difference between populism and pluralism? پھر آ جاتا ہے کہ what do you know about the blue economy? This is our جولائی پروگرام. اسی طرح آپ چاہیں تو آپ بھی پھر جولائی میں یہ چیزیں تیار کریں. تو ہم اس میں جنرل سائنس بھی ڈسکس کرتے ہیں. Likewise, you can plan it accordingly. ایسڈ رین کیا ہوتی ہے، ہیومن ڈائجسٹو سسٹم، سیلف آرگنائز، رائبوسومز، مائٹوکونڈریا، واٹ از ملیریا، والکینوز، فوڈ پریزرویٹیوز، اینٹی آکسیڈنٹس، ایٹماسفیئر، رینل سسٹم، لیتھوسفیئر، پولیو، ارتھکویک، میراج، لونر اینڈ سولر ایکلپسز، سیمی کنڈکٹرز، کنڈکٹرز، ٹیکٹونک پلیٹس اینڈ رنگ آف فائر، اسموگ، فاگ اینڈ مسٹ، ریم اینڈ روم، اس کا ڈفرینس، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، فائبر آپٹکس اینڈ سیٹلائٹ. اس طریقے سے یہ کچھ ایریاز ہیں، ہم نے اس کو جولائی میں ڈال لیا. اگست میں واٹ از کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ، واٹ آر اٹس امپیکٹس اینڈ ریمیڈیز. پھر ایسے xenophobia and Islamophobia in the West and their impacts, two nation theory in the historical perspective، کہ یہ تھیوری ٹو نیشن تھیوری ہے کیا، اس کے امپیکٹس کیا ہوئے اور کیسے یہ کلمینیٹ ہوئی پاکستان کریٹ کرنے میں
پھر آتا ہے دی ایجوکیشن سیکٹر پاکستان ایشوز اینڈ ریمیڈیز اینڈ سنگل نیشنل کریکولم، کیونکہ یہ ایک ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک حل پیش کیا گیا، بٹ پیپل ہیو بین کریٹیسائزنگ دس ایز ویل. پھر آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جو اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں اس میں کس حد تک جان ہے ان کے کریٹیسزم میں. تو یہ اس کو کہتے ہیں ریشنلائزیشن. آن دا بیسس آف اسٹرانگ ریزن فرام یور سائڈ یو کین سپورٹ ایسنسی اور یو میں ڈس ایگری ود دیٹ. پھر آ جاتے جی او آئی سی، اس کا ایک انالیسز، یہ دنیا میں پرفارمنگ آرگنائزیشن کیوں نہیں بن سکا. یو مسٹ نو دا ریزن پاکستان فارن پالیسی ان دا ہسٹوریکل گلوبل پاور ڈائنامکس پرسپیکٹو اینڈ پاکستان یو ایس اے ریلیشنز. پھر آ جاتا ہے جی کرپشن، اس کا ایک انالیسز، ساری تھرڈ کا بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، دس از اسٹل گوئنگ آن. پھر ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، پاکستان اس کا ممبر ہے، اس لیے اس کی ڈبل اہمیت ہو گئی. ایک تو انٹرنیشنل اس کی امپورٹنس ہے، لیکن ہر وہ الائنس زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے جس میں پاکستان ممبر ہے. ایسے آن ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اکنامک ووز آف پاکستان اینڈ آئی ایم ایف کنڈیشنلٹی. اب یہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے یہ اتنی جلدی تو ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو لہذا فورتھ کمنگ ایگزامینیشن میں یہ سرٹنلی دس پارٹ آف اوور academics کہ what do you mean by this economic difficulties of Pakistan, why these are there, and we have to get rid of that and how we can. اسلام as a code of life، اسلامیات کا سبجیکٹ، ایک اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. کیوں ضابطہ حیات کہتے ہیں؟ تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے 3 فیسٹ ہیں جو لائف کے، اس کا سوشل اسپیکٹ ہے، پولیٹیکل ہے، اکنامک ہے. تو یہ ان تینوں کو انکمپاس کرتا ہے. کمپٹیشن ان دا انڈین اوشن امنگ دا بگ پاورز، پیلسٹینین ایشو، ایسے آن پاکستان انرجی کرائسس. یہ ایسے نہ بھی ہو لیکن اس کو ایسے کی شیپ میں ہم نے تیار کرتے ہیں، لیکن دس پارٹ آف پاکستان افیئرز، دس پارٹ آف کرنٹ افیئرز. انرجی کی بیس پر ملک چلتے ہیں. if the countries are short of energy they cannot make any progress unless they make arrangement for that. International political economy, non-traditional security threats, role of non-state actors, and hybrid and fifth generation warfare, world population trends and policies, what is Islam and the concept of Tawheed. Again, brainstorming, وہ جو میں نے کہا philosophical areas ہیں. The time we live in is the winter of the world. If women are not protected socially, can legal actions protect them? Education should be for life, not for livelihood. Comfort is the aim of science. Disregard of human suffering in the pursuit of profit. Digital economy, scope and the future. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہی ٹاپک تیار کرنے ہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے بے شمار فریزز ہیں، سینگز ہیں، پرووربز ہیں، موجود ہیں. لیکن اگر آپ کو اتنا نالج آ جائے جو نالج ابھی آپ کے سامنے اوپر ہم نے پیش کیا ہے، اور آپ میں ریشنلائزیشن کا ایک انداز ڈیولپ ہو جائے کہ ہم ایک بات کو کیسے پھیلانا ہے، اور اپنے نالج سے جو بھی ہمارا اپنا ایک ڈومین ہے، آپ سوشالوجی سے ہیں، ہسٹری سے ہیں، آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے اپنے ڈومین سے ایگزامپلز نکال سکتے ہیں، اس میں فٹ ان کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر جنرل سائنس میں یو کین پلان اکارڈنگلی کہ میں اگست میں ایکالوجی، ایکو سسٹم کو اسٹڈی کروں گا یا کروں گی، گلیکسیز کو کروں، سولر سسٹم، روٹیشن، ریولیوشن آف دا ارتھ، اینیمل، پلانٹ سیلز، ٹائپس آف راکس، انزائمز، کیٹالسٹ، seasonal variations, water pollutants, plastics, disaster risk management, hepatitis, pesticides, waterlogging, mammals, kidneys, liver, cholesterol, lipids, proteins, climate zones, cyclones and tornadoes, hurricanes, communication, and typhoons, solid waste management, dengue. تو اس طریقے سے جب ہو جائے گا کہ میں نے اگست میں یہ کرنا ہے، جولائی میں، تو آپ دیکھیں you will feel relieved. Okay. سپٹمبر میں again, as the China's Belt and Road Initiative is giving a true meaning to the word of globalization. Please discuss. اتنا بڑا میموتھ پروجیکٹ ہم کہتے ہیں
اب دنیا کے 150 ملک اس سے ایسوسیٹڈ ہیں. تو یہ تو پھر سمجھیں کہ گلوبلائزیشن کو ایک دوسرا نام دے رہی ہے یہ چیز. پھر افغانستان آفٹر طالبان اینڈ پاکستان پالیسی آن اٹ اینڈ ریلیشن شپ ود چائنا اور دا چائناز انوالومنٹ ان دیٹ. اس اینگل سے اس کو اب اسٹڈی کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس کی اکانومی سے چائنا کافی لنک ہو رہا ہے. پھر ہے جی اسٹیٹس آف ویمن، جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن اینڈ فیمنزم ویوز ان دا ورلڈ. تو یہ پھر اس پر پاکستان میں اس کی کنڈیشن کیا ہے، اسلامک ورلڈ میں کیا ہے، اور اسلام جینڈر کے حوالے سے یا جینڈر کی جو ڈسکریمنیشن ان ووگ ہے دنیا میں، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے، یا پاکستان میں یہ ویری کرتی ہے ریجن ٹو ریجن، ایسے کیوں ہے. تو پھر ایسے آن دا رول آف یو این او اینڈ دا یو این سیکورٹی کونسل ان ایڈریسنگ دا ورلڈ ایشوز. تو یہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہے، ناکام کہاں ہوئی ہے. تو سوشیو اکنامک فرنٹ پر کافی اس کی کامیابیاں ہیں، لیکن پولیٹیکل فرنٹ پر ناکامیاں ہیں کہ دنیا میں جنگوں کو ختم نہیں کر سکی. پھر ایسے ہے جی ایکسٹریمزم، ٹیررزم، دا کازز اینڈ دا ریمیڈی، چائنا ایز این ایمرجنگ پولیٹیکل اکنامک پاور، واٹ ڈز میک ڈیموکریسی ڈیلیور، واٹ از ڈیجیٹل ڈیموکریسی. اب یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، بیکاز وی ہیو بین کنفرنٹنگ ڈیموکریٹک ایشوز اینڈ دا ڈیموکریسی ہیز ناٹ ٹیکن روٹس ان ریئل سینس ان پاکستان، اور اس کے ڈیویڈنڈز ماسز تک نہیں پہنچے. تو یو مسٹ نو دا ریزن اینڈ وائی دس ڈیموکریٹک سیٹ اپس آر پرفارمنگ ویری ویل ان دا ویسٹرن کنٹریز. تو یہ جب کمپیریزن ہوگا، یہ ہے اس کا کریٹیکل انالیسس. The issue of regionalism, provincialism, Pakistan, the NFC award and the 18th Amendment, emerging dynamics and challenges of artificial intelligence, Islam and the world, issues and the way forward, prayer as an important pillar of Islam, Islamic political system is universally applicable in the modern era. پھر چارٹر مدینہ جو ہے اس کے implications کیا ہیں، the concept and democracy and level of secularism in Islam. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو گلوبلائزیشن، اس کے امپیکٹس اور فیوچر میں کیا پوزیشن ہوگی. پھر گلوبلائزیشن کے سوشل گلوبلائزیشن کیا ہے، اکنامک گلوبلائزیشن کیا ہے، اور پولیٹیکل گلوبلائزیشن کیا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویجول، ڈپلومیٹ، ملٹری اسٹریٹجسٹ اینڈ پیس میکر. تو G20 کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ ان پاکستان، ایشوز فرام دا ہسٹوریکل پرسپیکٹو، اسلامک سویلائزیشن جسے ہم تہذیب و تمدن کہتے ہیں وہ کیا ہے. تو یوکرین وار اینڈ اٹس امپیکٹس ایٹ دا گلوبل لیول. پھر ہے برین اسٹارمنگ کا ایریا جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں گلوبلائزیشن اینڈ نیشنلزم. پھر ایجوکیشن میکس پیپل ایزی ٹو لیڈ بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈرائیو، ایزی ٹو گورن بٹ امپاسبل ٹو انسلیو. اینڈ ریلیجن ہیز ڈن مور ہارم دین ہیلپ ٹو ہیومن ریلیشن ان دا ورلڈ. اس کو کریٹیکلی ایگزامن کرنا ہے کہ is it true، کیا واقعی ریلیجن نے زیادہ ہارم دیا ہے کہ دنیا کو ہارم یا ڈینجر یا اور ایک انٹورڈ سچویشن میں لے جانے والے اور ڈائنامکس کیا ہیں. تو یہ ہیں چیزیں. اینڈ دین برین اسٹارمنگ، نیو وار فرنٹس لائی ان دا اکنامک زونس. تو اسی طرح اکارڈنگلی فائنل میں پھر ہوتا ہے جنرل سائنس کے کچھ ٹاپک، فرٹیلائزرز، اوریجن آف اسپیشیز، اوزون ڈپلیشن، ایٹماسفیئر کیا ہے، لیتھوسفیئر، کیوٹو پروٹوکول اینڈ مونٹریال پروٹوکول، اس میں فرق کیا ہے. تو کیوٹو پروٹوکول جیسے آپ جانتے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہے، مونٹریال پروٹوکول اوزون ڈپلیشن کے حوالے سے ہوا ہے. تو LED انرجی کیا ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن سسٹم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن اینڈ concept of the balanced diet. تو یہ چیزیں ہیں جی، this is all from our side. تو اب کہ جی اس میں امپورٹنٹ کیا ہیں، آپ بڑی آسانی سے آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں تیاری کرنی ہے تو آپ کو یہ سارے پڑھنے چاہیے، ان سب کا بریف بنانا چاہیے. پھر آپ کا جو امیج اور امپریشن بلڈ اپ ہوگا وہ آرڈینری نہیں رہے گا، آپ کا امپریشن ایکسٹرا آرڈینری ہوگا، وہ بڑا جاندار ہوگا، بڑے اچھے اچھے ریفرنس ہوں گے. اس لیے کہ آپ گلوبل پرسپیکٹو میں، اسلامک پرسپیکٹو میں
پاکستانی پرسپیکٹو میں بات کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور آپ میں ایک اعتماد ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایکیڈیمک کینوس ہے اسے وائڈن کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کالج یونیورسٹی سے جس انداز سے پڑھ کر آئے ہیں وہ انداز ڈیفرنٹ ہے. اس میں آپ کا کمپٹیشن اس طریقے سے نہیں ہے. آپ نے پاسنگ مارکس لینے ہیں. یہاں آپ نے 20,000 لوگوں میں اوپر والے 200 میں آنا ہے. تو یہ تب پاسبل ہے جب آپ کی جو انداز گفتگو ہے یا آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ اس میں اتنی ڈائیورسٹی، اتنا گلوبل اور اتنا اتھینٹک اور اتنے اچھے اچھے ریفرنسز اور اس کا جو وڈتھ ہے وہ آپ میں جب تک پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے لیکن اس مائنڈ سیٹ سے نکلے کہ کم پڑھ کر پاس ہونے کا جو مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا جی ہمیں امپورٹنٹ بتا دیں، گیس بتا دیں، یہ وہ کالج کا مائنڈ سیٹ ہے. یو پلیز کم آؤٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ کہ جی مجھے وہ شارٹ کٹ بتا دیں. دیر از نو شارٹ کٹ، آئی ٹیل یو، نو سیکرٹ ٹو دیٹ. یہ ایک میکسیمم نالج اکٹھا کرنا، اس کو پھر اینالائز کرنا، اس کا نام ہے. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے کورس ورک میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. یہی پاکستان کے بارے میں بھی سارا کچھ یہی ہے، دنیا کے کرنٹ افیئرز بھی یہی ہیں، ایسیز کے ٹاپک ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ آئیں گے، اور آپ کے جو اسلامیات کے ایشوز ہیں وہ بھی سارا کچھ یہ ہے. دس از آل. اور جس کے یہ کمپلسری تیار ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپشنل میں جانا وہ کوئی مشکل نہیں چندہ ہوگا. تو ود دیز تھنگس ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ آپ لنک اپ ہو سکتے ہیں. یو کین ڈسکس یور کنسرنز ود اس. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہم اس میں مینشن کر دیں گے، لیکن رائٹ ناؤ بھی بتا دیتا ہوں میں 0334992817. Thank you very much, Ji, for listening. God bless you.